دوسرا، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ تیرے والد گرامی قدر سے اختلاف ہیں۔ یہاں میں دو باتیں عرض کروں گا۔ آپ حنفی کہلاتے ہو نا، ہدایہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہدایہ کے اندر جگہ جگہ امام صاحب کو ان کے شاگردوں کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اختلاف کرنے والا صرف مکھی پر مکھی نہیں مار رہا، یہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے۔ پھر آپ نے میرے والد کو والد گرامی قدر کہا ہے۔ مشرک تو گرامی قدر نہیں ہوتا۔ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ تیرا والد الحمدللہ مسلمان تھا اور گرامی قدر تھا۔ گرامی قدر ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے والد گرامی قدر کو آپ کی زبان سے بھی گرامی قدر کہلوایا ہے، اور گرامی قدر جو ہوتا ہے وہی جس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہو۔ تو جس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد کو گرامی قدر کہا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے والد کو ولی اللہ مان لیا کہ گرامی قدر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں جس کی قدر ہو۔ یہ بھی حضرت آپ کی خوش فہمی ہے اور مفروضہ ہے، اور مجھے تعجب ہے آپ پر کہ آپ امام المناظرین بھی ہیں اور بڑے بزرگ بھی ہیں اور علامہ بھی ہیں، پرانے آدمی بھی ہیں، لیکن اگر شکر ہے آپ کے سامنے یہ آیت نہیں گزری کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر ارشاد ہوگا ذُق اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم۔ جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا چک، تو بڑی عزت والا اور بڑا کریم تھا۔ تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو معزز کہا، مکرم کہا، لہذا جہنمی بھی اولیاء اللہ ہیں۔ آپ کو تو یہ نہیں پتا استعارہ تحکمیہ کیا ہے، اللہ کرے آپ کو پتا ہو، ورنہ آپ تو خوش ہو گئے والد گرامی قدر کہا تو والد کی ولایت ثابت ہو گئی۔ تو یہاں تو میں نے صرف گرامی قدر کہا اور اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ذُق اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم کہا، انہیں عزیز بھی کہا، کریم بھی کہا، تو پتہ نہیں آپ ان جہنمیوں کے لیے کس درجہ ولایت کے معتقد ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جیسے طرز استدلال ہے، آپ کا یہی طرز استدلال ہوتا ہے اپنے مسائل میں بھی اسی طرح کچی باتیں کرنا آپ کی شایان شان نہیں ہے، ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کئی مرتبہ مجھے مولا نہ کہا، ایک مرتبہ آپ نے مجھے حضور کہا۔ تو جب آپ مجھے مولا نا اور حضور کہہ رہے ہیں تو آپ کے طرز استدلال کے مطابق آپ نے مجھے ولی اللہ مان لیا، اور ولی اللہ سے لڑائی کرنا اور ولی اللہ سے مناظرہ کرنا اپنے ایمان کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو آپ اس کا بھی لحاظ فرمائیں کہ آپ جب مجھے مولا نا اور حضور کہہ رہے ہیں اور پھر مقابلہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے طرز استدلال تو یہی ہے کہ آپ نے مجھے ولی اللہ مان لیا۔ مولانا یہ کچی باتیں آپ کی شایان شان نہیں، آپ مہربانی کریں، آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بریلویوں میں آپ کو سب سے بڑا عزیز کریم سمجھتے ہیں۔ ذُق اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، آپ اسی بات سے ہیں، تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اس طرح کے کچی باتیں نہ کریں۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ کسی بزرگ کی، کسی مسلک کے بزرگ کی کوئی عبارت لے کر آیا یہ کہا جا سکتا ہے کسی مسلک کا وہ دعویٰ یا عقیدہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے انتہائی مزے کا خیز بات کی۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی والد کی عبارتیں بھی اس کے خلاف دعویٰ اور عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ نے عجیب اس کا جواب دیا، جی آپ نے ہدایہ پڑھا ہوگا۔ تو میرے حضرت میں نے ہدایہ صرف پڑھا نہیں ہے، 16 دفعہ پڑھایا بھی ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس کے شاگردوں کا اختلاف ہے، بالکل میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا اختلاف کا ہونا، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو طرز استدلال ہے کسی مسلک کے بزرگ کی کوئی عبارت لے لینا اور کہنا یہ تیرا عقیدہ ہے،
یہ تمہارا دعویٰ ہے. میں نے کہا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیا آپ کے والد صاحب کی ہر عبارت آپ کا عقیدہ بن سکتی ہے، آپ کا دعویٰ بن سکتی ہے؟ ایک. نمبر دو، آپ نے قیاس جو کیا ہے یہ قیاس فاسد ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے علمی فروعات بھی، فقہی مسائل بھی، اور آپ کا اور آپ کے والد کا اختلاف ہے عقیدے میں. اگر آپ میں جرأت ہے تو امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف کا عقیدے میں اختلاف دکھائیں. آپ ہدایہ کی بات کرتے ہیں، فقہ حنفی کی کسی کتاب سے نکالیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف، امام محمد کا عقائد میں اختلاف ہو، اور آپ کا اور آپ کے والد کا اختلاف عقیدے میں ہے. اور اگر آپ فرمائش کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اور عبارت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے ساتھ 6 نمبر پر